وہ میرے ایک بزرگ ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، پوری محبت کوشش کیجئے گا، دائیں بائیں اوپر نیچے خارش قلیم سے کھیلنا نہیں، آنکھیں بند کریں پوری توجہ کے ساتھ، میں پڑھ رہا ہوں اور جن پہ پڑھ رہا ہوں وہ مجھے سن رہے ہیں۔ یہ آپ نے یا میں نے جھنگ سے مدینہ پاک دور کر دیا۔ ہم کہتے ہیں مدینہ پاک بڑا دور ہے، چلو اس پہ کبھی گفتگو ہوگی، لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ مدینہ پاک سے جھنگ کوئی نہیں دور ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے میں نے مدینہ بہت دور ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا مدینہ پاک سے مدینہ والے کے لیے جو ہمارے محبوب علیہ السلام ہے وہ جھنگ نہیں دور ہے، بلکہ جو میں نے قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پڑھے ان میں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَالذَّرَّةَ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یہ کتابیں لکھی ہیں جی، دلائل موجود ہیں، لیکن اللہ نے کرم کیا جی، ہم تھوڑا سا نا دلائل سے آگے بھی گئے ہیں۔ اللہ نے دکھایا بڑا کچھ، کوئی دیکھنے والا ہو تو بڑا کچھ دکھایا جاتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ جو میرا تعلیمی دور تھا تو سیالکوٹ میں، آج بھی جدھر میرا گھر ہے، جس کو پنجابی میں ہم کہیں گے کہ میری جام پل ہے، میں نے وہاں بچپن گزارا، جوانی گزری ہے۔ پھر بس کچھ حالات بنتے گئے، ہم اس کو چھوڑتے اب تو سیالکوٹ سے بھی کافی باہر چلے گئے ہیں۔ تو اس دور میں حضرت وہاں ایک مرد کلندر قبرستان میں رہا کرتے تھے حضرت، اور ان کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی۔ اور حضرت وہ آجد ملنگا اور تنگ ملنگ نہیں سی ہے حضرت، یہ تنگ ملنگ نے حضرت ہے کاکھنی تے ملنگ بن گئے حضرت۔ اور پھر بکواس ان کی سنو آگے سے، علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ، تمہارے منہ میں خاک منحوس ہو، بات کرتے بھی شرم آنی چاہیے۔ علی دے ملنگ نو پنگ دی کی لوڑ پہ گئی ہے؟ یہ تو کسی جالی کا ملنگ یا شیطان کا ملنگ بھنگ پیے گا، حضرت علی کے ملنگ کبھی بھنگ نہیں پیتے۔ حضرت علی کے ملنگ قرآن پڑھتے ہیں، یہ حضرت علی کے ملنگ تہجد پڑھتے ہیں۔ غوث پاک تھے نا حضرت علی کے ملنگ، تو کسی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت آپ کی مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن تلاوت کی۔ کیا یہ بھنگ نہیں، کو تو بات کرتے بھی شرم آنی چاہیے کہ حضرت علی اور بھنگ سجتی نہیں بات، کیونکہ جب بھی حضرت علی تو پھر ساتھ قرآن سجتا ہے، جب حضرت علی ساتھ شجاعت سجتی ہے، حضرت علی ساتھ دلیری سجتی ہے۔ علی اور بھنگ اللہ معاف کرے کیا بکواس ہے، ان کے منہ میں خاک کرتے ہیں، علی دے ملانگ پیندے کوٹ کوٹ، بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں نہیں، بلکہ علی کے ملنگوں کی کیا شان ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر، یہ علی کے ملنگ ہیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر خدا، نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ بکواس جتنی ان سے کروا لو، یہ شیطان کے ملنگ ہے، کیونکہ قرآن نے حضرت دونوں بتائے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ شیطان کے ملنگ، حضرت علی کے ملنگ نہیں ایسی بات کر سکتے۔ علی کے ملنگ اور پنگ، یار کیا بکواس ہے یہ، لیکن بس 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 نہیں، یہ اے حضرت علی دے ملنگ تے ایک تو آ گیا وچ نہیں، بس اے آ گئے جی ہن، بس نہ ویکھو نا کہڑا دا لینڈ ہے، گولی مارو اینوں، جنہاں دا لینڈ ہے اڈے چنگے بھی کوئی نہیں ہے، لیکن لینے ہونا کولوں نے ادھر، کیونکہ تہاڈے دتے مک جاندے نے، انہاں دے دتے نہیں مکدے ہے، کوئی ایڈا چنگا میں بھی کوئی نہیں آیا ادھر جی، اگر جی میں تانوں نہ کرنا وا تو مجھے بھی لوڑ ہے جی، میرا بھی گھر بھی کرائے پہ ہے، میں نے بھی اپنا گھر لینا ہے، نہیں لینا ہونا کوئی، کیونکہ جو وہ عطا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی عطا میں سے عطا کرتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اس لیے اب پیسے نہیں دینے جی کسی نے، تو یہ ہیں حضرت علی کے ملنگ، گنج بخشے۔ یہ ایک کلندروں میں حضرت لال شہباز کلندر ہیں،
اور ایک حضرت بو علی قلندر بھی، یہ بھی حضرت مولا مشکل کشا کے فیض یافتہ ہے۔ آج کو بندہ اٹھ کے کہہ دے جی میں علی کا ملنگ ہوں تو ہم نہیں مانتے شانتے کوئی، لیکن یہ وہ علی کے ملنگ ہیں جن کو بڑوں بڑوں نے ماننا کہ یہ علی کے ملنگ ہے۔ اور دیکھو جن کو حضرت علی سے فیض ہوا پھر وہ پنگ کی بات نہیں کرتے، پھر وہ کیا کہتے ہیں، میں سارا کلام تو نہیں پڑھ سکوں گا، آخر میں حضرت بو علی قلندر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں قلندر بو علی ہستم، یہ علی کے ملنگ ہے۔ پنگ کی تو آ گئی منو تو چوڑے ہو، شرم کرو بات کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں قلندر بو علی ہستم، بنام دوست سر مستم، دل اندر عشق او بستم، نمی دانم کجا رفتم ہے۔ یہ علی ہے، نمی یہ علی، یہ فیض علی ہے۔ وہ حضرت علی کا فیض اور پنگ بکواس کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس لیے بیٹا بچ کے رہنا، اتھے النا کاما رنگ لے پر تے بن بن بندے مور، ویگ کے تک تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جوڑ رہا ہے۔ علی اور بھنگ، استغفر اللہ، بات کرتے ہوئے جس کو کہتے ہیں نا کڑی چاندی ہے، سجتا ہی نہیں یار، حضرت علی بکواس ہے یار، قربان جاؤں۔ یہ سنو میرے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ، بھنگ کدھر سے آ گئی علی اور بھنگ ہیں؟ حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے مصطفیٰ کریم کو دیکھا، فرماتے ہیں پھر آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ کیا کہ ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے۔ یہ علی فرمایا اب ان آنکھوں نے مصطفیٰ کریم کا چہرہ والضحیٰ دیکھا ہے، علی اب ان آنکھوں کا بھی لحاظ کرنا کہ ان آنکھوں سے کبھی اپنی بھی شرمگاہ نہیں۔ یہ علی، یہ علی، اب دھوکہ نہ کھاؤ، ہر بندے نے اپنی اپنی دکان سجا رکھی ہے، دھوکہ نہ کھانا بیٹا کسی سے۔ ہر علی کا نام لینے والا علی والا نہیں ہوتا، میری بات یاد رکھنا۔ جب بھی حضرت علی پھر تہجد، حضرت جی جہاں حضرت علی کا فیض ہوگا وہاں تہجد ہوگی، وہاں کردار ہوگا، وہاں دین ہوگا۔ یہ بھنگ پتہ نہیں کدھر، بس صوفی کیونکہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ سب کو ہدایت دے، نہیں تو اللہ دی قسم دل کر دینے دے منہ چ نہ بندہ تذاب ہی سٹ چھڑے پڑ جل جائیں وہ زبانیں جن زبانوں سے یہ جملے نکلتے ہیں، علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ، نہیں، علی کے ملنگ نہیں ایسے کرتے۔ اس لیے بیٹا بچ کے رہنا، اپنا ایمان بچانا، اپنا عقیدہ بچانا اور اپنا دین ایسے لوگوں سے بچانا۔ جب بھی حضرت علی پھر قرآن آئے گا، جب بھی حضرت علی، تو یہ نا اصل میں تنگ ملنگ ہے ککھ نہیں، کیونکہ سب سے اوکھا کام ہے حضرت جی، ننگے ہو جو تے واہ گالاں کڈو تے پھر جڑا جڑی بہتیاں گالاں کڈدا سی اوڈا بڑا ولی مننے ہیں حضرت۔ ہمارے بھی تو مزاج یہی ہیں، ہم کا قرآن والوں کو ولی مانتے ہیں، ہم جو دین والے ہیں، شریعت والے ہیں، بس ننگے ہو جاؤ اور گالیاں دو رج رج کے حضرت، وہ آج کے لوگوں کے نزدیک ولی اللہ ہے۔ ننگے ہو جاؤ اور گالیاں دو حضرت، وہ آج لوگوں کے نزدیک ولی اللہ ہے۔ جو یار خدا کا نام لو، کیا بات کر رہے ہو آپ؟ بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، وہ متقی بھی ہوگا۔ کوئی عیسائی ولی نہیں ہو سکتا۔ اور آج حضرت جی ایمان میں اتنی گراوٹ آ گئی ہے، لوگ عیسائیوں کے پاس دم کروانے جا رہے ہیں۔ اوے جھنگ والو، اوے مر جانا، کوئی بیماری لگ جاتی ہے نا بندے کو، کوئی مصیبت، اور بھائی مر جانا، لیکن کبھی کسی عیسائی سے دم کروانے نہ جانا، مر جانا۔ لبیک یا رسول، بیٹا مر جانا، لیکن کبھی کسی بت پرست کے پاس دم کروانے نہ جانا۔ لوگ جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، مر تو نے پھر بھی جانا ہے، لیکن یہ تو کیا کر رہا ہے، مر جانا بیٹا، لیکن کبھی کسی ایسے کے پاس نہ جانا جو ہمارے اللہ اور ہمارے نبی پاک کو نہیں مانتا ہے۔ کوئی بھی مر پھر بھی جانا ہے، لیکن اس طریقے اللہ جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا اور وہ متقی بھی ہوگا۔ قرآن بتا رہے ہیں۔ تو وہ سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اصل میں حضرت جی شریعت کہتی ہے کہ سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھو، الجھے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔
الجھے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تمہیں بھی الجھا دیں گے. اس لیے کہ جو مجذوب ہے بس زیارت کر لو لیکن اس کی صحبت اختیار، کیونکہ اگر مجذوب کو کبھی موج آ بھی گئی نا تو وہ یہی کرے گا کہ آپ کو بھی مجذوب بنا دے گا، اپنے رنگ میں رنگ دے گا. یہ داڑھی رکھوانا، یہ سر پہ امامہ نمازی کر دینا، یہ سالک کا کام ہے، سالک کا کام ہے. تو سائیں عبدالرشید ان کی بھی دوستی اور بیٹھک کسی مجذوب سے تھی. بس پھر جس دن بابا اپنے رنگ میں آیا اس نے ان کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیا. بڑے امیر آدمی تھے. میرا جو ہے نا یہ سڑک گزر رہی ہے، یہ قبرستان ہے، یہ سامنے میرا گھر تھا. میرے گھر اور قبرستان میں درمیان میں سڑک تھی. حضرت کا گھر قبرستان کے اس طرف تھا. میرا گھر تھوڑا گلی کے اندر جا کے تھا، میری طرح چھوٹا سا تھا، 2.5 مرلے کا. حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا اور قبرستان کے بالکل ساتھ تھا. بڑا مجاہدہ تھا جی اس بندے کا. ایک قبرستان اور ساتھ حضرت کی کوٹھی تھی. حضرت نے اس کو چھوڑا اور 17 سال حضرت قبرستان میں گزارے. تو حضرت بڑی شفقت کرتے تھے. حضرت کیونکہ کبھی یہ نہیں کہنا جی مینو ہونا نا بڑا پیار ہے، کیونکہ حضرت یہ لوگ نہ چاہیں تو کوئی ان سے پیار بھی نہیں کر سکتا. حضرت پہلے یہ پیار کرتے ہیں پھر ہمیں پیار ہوتا ہے. حضرت اگر یہ نہ چاہیں تو کوئی ان سے پیار بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے ان کو بڑی طاقت اور بصیرت دی ہوتی ہے. حضرت تو وہ شفقت کرتے تھے. تو میں نے اکثر حضرت وقت ملنا تو میں نے جا کے نا بیٹھ جانا ان لوگوں کے پاس. ان لوگوں کے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن اصل میں نا حضرت ہم کرتے کیا ہیں، ساڈا صاحب وہ یہ کہ حضرت جی اسی برفی والی دکان تے جا کے تے لد منگنے ہیں. یہ اللہ والے ہوتے ہیں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پوچھو جا کے. تو میری عادت تھی کہ جب موقع بننا میں نے حضرت چلے جانا. اور ایک دن میں زور کی نماز پڑھ کے آیا، تھی تو بڑی گرم دوپہر. میری نظر پڑی تو حضرت بالکل تنہا تھے، بندہ کوئی نہیں تھا پاس. میں نے گھر جانے کے بجائے میں نے کہا چلیے بابے اور کلے نے کوئی یار دی گل ہوئے گی. میں حضرت خیر گیا. وہ حضرت کا تو پہلے پسینہ بہ رہا تھا، تھوڑی دیر بعد میرا بھی بہنا شروع ہو گیا. ساتھ حضرت کا گھر تھا اور حضرت کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا. تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یار یہ بابے نے کیا کیا، اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے کیا قبرستان میں آ بیٹھا ہے. تو کہتے جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ خیال پکڑ دیتے ہیں. حضرت نے خیال پکڑ دیا لیکن کچھ توجہ اس طرح کی جو بات دل میں تھی وہ زباں پہ آ گئی. میں نے حضرت کو سوال کر دیا. میں حضرت ایک ہی کیتا جی. فرمان لگے کیا ہوا؟ حضرت اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے کیا قبرستان میں بیٹھے جل رہے ہیں؟ انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میرے سوال سے سوال نکالا. مجھے کہنے لگے مولوی سلیمان ایک گل تے دس. میں جی جناب. فرمان لگی جو تو ٹھنڈا کمرہ مجھے دکھا رہا ہے یہ بتا یہ ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے آخر آنا کدھر ہے؟ تو ظاہر ہے جہاں وہ اور میں بیٹھے تھے وہیں آنا تھا. حضرت میں نے عرض کی میں حضرت قبرستان ہی ہونا ہے. فرمان لگے بس یار 4 مونڈیاں تے آنا سی میں آپ ہی آ گئے ہوں. میں حضرت چلو بات آ گئی. میں نے باقی میں اتنی دور چل کے کم از کم آپ کو یہ کہنے نہیں آیا کہ جی قبرستان چلیے سارے، نہ یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم ہے. آپ نے معاشرت کو اور آپ نے نکاح کو پسند کیا ہے. ہاں جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا بھائی جنگ والوں، جہاں مرضی رہنا، ماڈل ٹاؤن رہنا، بیریا رہنا، سٹی ہاؤسنگ رہنا، کوٹھی میں رہنا، بنگلے میں رہنا، مکان میں رہنا، جہاں مرضی، لیکن قبرستان کو بھولنا نہ کبھی بھی. بس اتنا میں کہہ، جہاں مرضی رہ، جہاں رب رکھے رہنا حضرت، لیکن قبرستان کو کبھی بھی. خرابی اس دن آنی ہے حضرت جس دن قبرستان کو بھول جاؤ گے حضرت. اور یہ خرابی اس لیے آئی ہے حضرت کہ ہم بھول چکے ہیں. ہمیں قبرستان یاد ہوتی تو معاشرے کے یہ حالات ہوتے حضرت. یہ حالات خراب ہی تب ہوئے نا کہ بھول گئے حضرت. قبرستان بھول گئے، قبر بھول گئے، جواب بھول گئے، سوال بھول گئے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا بھول گئے. بس اس کو نہ بھول، جہاں رب رکھے رہنا، لیکن بھولنا نہ. یاد رکھو گے تو موج آئے گی، بھول جاؤ گے تو پھر خرابی ہی خرابی آئے گی. تو حضرت نے ایک بڑا کرم کیا مجھ پہ کہ وہ مجھے کتابوں کی دنیا سے تھوڑا آگے، یہ میں کہوں گا کہ انہوں نے حق صحبت ادا کیا حضرت جی. کہ جو حق تھا نا میرا ان کی صحبت اختیار کرنے کا، حضرت جاتے جاتے یہ ایک پردہ اٹھا گئے، کتابوں کی دنیا سے مجھے آگے لے گئے. وصال کا بھی وقت قریب تھا.
سردیوں کے دن تھے، میں حضرت مدرسے سے لاہور سے سیالکوٹ آیا، کیونکہ میرا قبرستان کے سامنے گھر تھا۔ حضرت نے شاید جاتے دیکھ لیا مجھے گھر، میں نے ابھی بیگ ہی رکھا ہے تو حضرت کا بھیجا ہوا لڑکا آ گیا، مجھے کہتا ہے آپ سائیں اوری بلا رہے ہیں۔ میں گیا، میں ابھی بیٹھا تو حضرت نے مجھے 1000 کا نوٹ دیا، وہ بڑا 1000 کا نوٹ آتا تھا پہلے، مجھے دے کے نا پکڑا کے کہتے ہیں مولوی جی یہ کو کام کیے تو کر دو گے، کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا، میری زبان سے نکلا حضرت آپ 1000 کام کا ہے میں کر دوں گا، پھر میں نے 1000 نہیں بس ایک کی کرنا ہے۔ میں جناب کہنے لگے تو لاہور جاتا ہے تو تیرے راستے میں ایک مزار پڑتا ہے بابا چھتڑی والی سرکار، یہ کبھی حضرت مینار پاکستان کے بالکل کونے میں ہوتا تھا یہ مزار، جب وہاں وہ بڑا برج بنا، پل بنا سڑک کی وسط، تو اس مزار کو وہاں سے پھر راوی کے کنارے شفٹ کر دیا۔ جب ہم پڑھتے تھے تو تب یہ بالکل سڑک کے اوپر بالکل مینار پاکستان کے کونے میں ہوتا تھا، یہ اس سڑک کی اس سائڈ پہ۔ میں نے کہا جی ہے، کہنے لگے وہاں ایک مجذوب بزرگ بیٹھے ہیں اور سردی بڑی ہے اور ان کے پاس اوڑھنے کو کمبل نہیں، بس اتنا کرنا کہ اس 1000 کا کمبل خرید کے نا میری طرف سے انہیں کمبل دے دیا۔ میں نے کہا بس اتنا سا کام حضرت ہو جائے۔ میں حضرت مدرسے گیا، اپنی کلاس اٹینڈ کی، جب ختم ہوئی تو ہم حضرت لنڈا بازار چلے گئے، وہاں جا کے ہمارے ایک دوست تھے خان صاحب، ہم نے ان سے ایک کمبل لیا۔ اللہ اس دور میں بھی حضرت نہیں اتنا سستا معاملہ نہیں تھا، 1000 ہی کا کمبل آیا حضرت جی۔ میں جب پیسے دینے لگا تو میں نے خان صاحب کو کہا خان صاحب 200 روپیہ تسی بھی بیچ پانا ہے تے کمبل 800 دا لینا ہے، کیونکہ کمبل میں نے نہیں اوڑھنا، کمبل ایک اللہ کے بندے نے، ایک اللہ کے ولی نے، ایک اللہ کے عاشق نے اوڑھنا ہے، تیرا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ وہ ایگری ہو گیا، میں نے 200 بچایا۔ اب یہ تھا کہ سیالکوٹ جاؤں گا تو جا کے 200 سائیں اور واپس کروں گا تو خوش ہو کے دعا دیں گے۔ 200 جیب میں رکھا، 800 کا کمبل لیا، مدرسے آ گئے۔ جب مدرسے آئے کیونکہ کمبل حضرت نیا نہیں تھا، یوز تھا پہلے، اب دل میں خیال آیا بھائی اللہ کے ولی نے، اللہ کے ایک محب نے، عاشق نے، مجذوب نے کمبل اوڑھنا ہے، پتہ نہیں کمبل پاک بھی ہے کہ نہیں۔ ہم نے حضرت اس کو بڑے پریتوں سے دھو کے ہم نے اس کو پاک کیا، پھر ہم نے مدرسے کے چھت پہ ڈیوٹیاں دے دے کے اس کو سکھایا، بدھ تک کمبل سوکھ کے تیار ہو گیا۔ لاہور ذرا گرم ہے آپ کو پتہ ہے، ہم نے حضرت وہ کمبل طے کیا، عصر کے بعد ہم باہر آئے، انارکلی چنگچی پہ بیٹھے، اور ہم جب ہم وہاں پہنچے نا تو مزار پہ مجھے کچھ نہیں بندہ نظر آیا، بس یہ تھا کہ جب میں مزار کے اندر داخل ہوا نا تو ایک بندہ جس کا گریباں کھلا تھا، بال بکھرے تھے، وہ اپنا سر اپنے سینے پہ رکھے نہ بیٹھا تھا، خاموش، لیکن ایسے لگے کہ اس کی خاموشی میں بھی شعور ہے کہ مولوی جنہوں لبن آیا میں ہی ہاں۔ لیکن میں نے کہا بھائی وسوسہ نہ ہو میرے دل کا، امانت ہے، پہلے ذرا تحقیق کروں۔ میں نے باہر نکل کے کوئی دکان والوں سے پوچھا بھی تھے مزار تھے کوئی مجذوب بزرگ، انہوں نے کہا نہیں جی کوئی بھی نہیں۔ میں نے اب مغرب کے وقت مدرسے واپس پہنچنا تھا، اب سمجھ کوئی نہ آئے، خیر حضرت جی میں نے کمبل کھول کے نا وہ جو بندہ بیٹھا تھا نا مزار، میں نے اس کے کندھوں پہ رکھ دیا اور انتظار کیا کہ چلو یہ کوئی کلام کرے، لیکن انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا۔ میں نے پھر کمبل کھولا، اٹھایا، مزید کھول کے نا تو ان کو مکمل اڑا دیا، پھر انتظار کیا کہ حضرت کوئی کلام کرے، لیکن حضرت نے پھر کوئی کلام نہیں کیا۔ تھوڑی دیر انتظار کر کے جب میں جانے لگا نا تو انہوں نے ہاتھ ڈال کے پیچھے سے میری قمیض پکڑی، جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں کھڑا ہو گیا، تو مجھے کہتے کہ ہیں مولوی کمبل تے دے چلنا ہے، جڑا 200 بچیا ہوئی تے دے کے جانا۔ اللہ یا یہ پہلا موقع تھا حضرت جب میں کتابوں سے پریکٹیکل میں آیا حضرت، سردیوں کے دن تھے لیکن حضرت جی مارے خوف کے مجھے پورے جسم پہ پسینہ آ گیا۔ یہ بابا ہے کیا حضرت، 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لاہور میں اور سیالکوٹ میں، لیکن 120 کلومیٹر دور ہونے کے باوجود بھی اس کو پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے، ادھر مزار پہ بیٹھ کے بھی اس کو پتا ہے کہ کمبل 800 میں آیا ہے، ادھر بیٹھ کے بھی اس کو پتا ہے کہ 200 میری جیب میں ہے۔ اس دن میں نے سیکھا تھا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت یہ آپ نے اور میں نے جنگ سے مدینہ پاک دور کر دیا ہے، لیکن یاد رکھنا مدینہ پاک سے جنگ کوئی نہیں دور ہے، یہ آپ نے اور میں نے دور کر دیا۔
یہ آپ کی اور میری روحانیت کی کمزوری ہے حضرت کہ ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں جی مدینہ پاک بڑی دور ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا مدینہ پاک سے جنگ کوئی دور نہیں ہے۔ اللہ حضرت ایسے ایسے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مدینہ پاک بھی دور کوئی نہیں تھا۔ کسی نے آمین تو نہیں لکھا تھا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ جب بھی درود پاک پڑھنا بڑی محبت سے پڑھنا اور یہ عقیدہ رکھ کے پڑھنا، میں پڑھ رہا ہوں اور وہ سن، کبھی بیٹا مزہ تو لو، کبھی تاری تو کرو۔ ہم حضرت اتھو کو شاید تھلے جان ہی نہیں دیندے ہیں حضرت، کبھی آنے دو یار ادھر تک، ہم ایتھے اڑے دیں۔ اور اقبال تو کہتے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا کبھی آنے دو یار نیچے بھی، کچھ ایتھے ہی پھنسے پئے سارے، اس کو نیچے آنے دو، کوشش کرو۔ دل زبان کا ساتھ دے حضرت جی، ساتھ نہیں دے رہے، زبان کچھ کہہ رہی ہے دل کچھ کہہ رہا ہے، زبان پڑھ رہی ہے دل میاں پتہ نہیں کہاں گھومنے گیا، کبھی تو اکٹھا کرو حضرت ان کو، اور کوئی زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے۔ دیکھو نا جی بھائی تارک تھوڑی ہمت کی تھی تے سیالکوٹ تے جنگ اکٹھا کر لینا، بھائی ہمت تو کرے تو ہو جاتا اکٹھا حضرت۔ اللہ کئی بار پروگرام بنا، کچھ معاملہ ہوا، پروگرام پھر رہ گیا، نہیں بندے نے جو ہے نا ہمت نہیں آ رہی، استقامت نہ لگا رہا، کٹھا کر لیا نا حضرت جی نے پڑھے۔ اللہ حضرت جی سیالکوٹ اور جھنگ تو بہت فاصلہ ہے، لیکن میرے مرشد فرماتے تھے میاں دل اور زبان میں تو گیٹ کا فاصلہ بھی نہیں پورا ہے، دل اور زبان میں ایک گیٹ نہیں پوری جی، اتنے چڑھ گئی اے دل جے، اے دل اے اتنے چڑھ گئی حضرت، اے دیکھو متھے تک آ گیا حضرت۔ فرمان لگے ایک گیٹ نہیں فاصلہ دل اور زبان دا، اور تیرے کو کیوں کٹھے نہیں ہون دے، اور یاد رکھ جدن تو دوئے کٹھے کر چڑے ادن ہی تو علی دا ملنگ بڑھے گا۔ جس دن تو نے دونوں کو اکٹھا کر لیا نا، ان کا تضاد ختم ہو گیا، اسی دن تو علی کا ملنگ بنے گا۔ اور حضرت میرے بزرگ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے بیلیا وہ کم از کم روز ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجیا کر، چٹھی سے کیا مراد، ان کو یاد کیا کر پتر، ہم پڑھتے ہیں بلکہ پڑھتے بھی کوئی نہیں جی، پڑھنے سے بھی گئے اب تو ہم، یاد کیا کر، یاد کیا اکھاں بند کر کے، صرف زبان نہ پڑھے، دل بھی جانب مدینہ سوچے بھی جانب مدینہ، پڑھ کے تو دیکھو یار۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ایک چٹھی تے روز مدینہ پاک بھیجیا کر۔ اب وہ جس بیلی کی آپ تربیت فرما رہے تھے نا، وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت جی کی ہوئے گا چٹھی بھیجیاں، فرمایا کسی دا تے جواب آئے گا ہی نہ، کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، بھیج دے کوئی نہیں چٹھیاں، پھر ادھر ادھر پاندے ہو چٹھیاں، جیسے پانی ہیں اتنے پاندے کوئی نہیں ہے، جیسے چٹھیاں پانی ہیں۔ یہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، قربان جاؤں جی کوئی چٹھی پا کے تے ویکھے ایک باری کدی اتنے۔ یہ مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑا نام ہے جی اپنے وقت کا، روز نہیں ماما منظور احمد جمدیاں کام کیتا ہے، کام، اور یاد رکھنا پتر ان کو سونا بھی بندہ کام والا ہی لگتا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کام کرو، کام کرو، آپ کوئی کام کر رہے ہو، آپ ادھر بھی بیٹھے ہو سمجھو آپ مدینہ ہی ہو، ہاں آپ کام کوئی نہیں کر رہے ویلے چھوٹے ہو تو آپ مدینہ پاک بھی چلے جاؤ، کچھ کام کرو، تم ان کے قریب ہو، تم ان کی نگاہوں میں ہو، تم ان کی نظروں میں ہو، کام کرو۔ کام والے بڑے سونے لگتے ہیں، نکما پتر سونا لگتا کسی نے، کام والے سارے نے سونے لگتے ہیں۔ مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ کام والا، بہت کام کیا، اور مجھے حضرت صاحب یاد ہے اس لیول کی وہ شخصیت تھی، یہ کیونکہ حضرت جی اہل سنت میں مزاج ہے کہ اپنا منوانے کے لیے نا مرنا پڑتا ہے، جیندیاں نہیں قدر کرتے، سنیاں دا مزاج ہے جی، یہاں اپنا منوانے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے، پھر تھوڑے مزار تے بھی آن گے، پھول بھی چاڑن گے، اتنے آ کے ٹیک ٹاک بھی بنان گے، جیوندے آنا نے نہیں مننا، سنیوں کا مزاج ہے، انہوں نے بڑی بے قدری کی ہے، اور اتنی بے قدری کی ہے کہ میں آپ کو کیا، جتنی حضرت علم
عمل عقیدے کی بے قدری سنیوں میں آ گئی ہے نا. اور جتنے حضرت جی لولے لنگڑے لچے لفنگے سارے تسی مننے بیٹھے ہو حضرت. میں حضرت لاہور پڑھتا تھا تو ہمیں پتہ چلا جی حضرت کا کوئی مناظرہ ہونے لگا. مناظرے کا موضوع تھا جی مسئلہ حاضر و ناظر. مجھے بڑا شوق تھا مناظرہ دیکھنے کا. ہم حضرت جی صبح صبح لاہور سے چلے. یہ جیسے یہ بچہ نہیں بالکل آگے بیٹھا ہوا, ہم بالکل آگے بیٹھے آ کے. یہ سٹیج ہے وہ حضرت جی بڑے بڑے نا وہ ٹرالے کھڑے کی انہوں نے, بہت بڑا سٹیج تھا حضرت جی. ہم آگے آگے بیٹھ گئے حضرت جی فرنٹ پہ. اب جناب وہ دوسرا گروہ آ گیا سارا. اب حضرت کی طرف سے آمد ہونی تھی. جب حضرت آئے نا تو کلے ہی آئے, نہ کوئی شاگرد نہ کوئی صاحبزادہ, کلے ہی آئے. میں دیکھ رہا تھا جو دوسرا گروہ تھا نا وہ اکھاں کھنچ آپس ہسے. انہیں کہا لے بھائی تو بابا ہو تو کلا کلا ادھر ٹالنا پڑ کے. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا خالی بابا نہیں انہاں دا بابا ہے. اور حضرت جی جڑا بابا ہے نا انہاں دا وہ ویل چیئر تے بیٹھ کے بھی وقت پا چھڑدا ہے. بابا ہوئے انہاں دا, بابا ہوئے انہاں دا, وہ ویل چیئر تے بیٹھ کے بھی وقت پا چھڑدا پڑ کے. حضرت شرط یہ کہ ہو ان کا, کیونکہ جو ان کا ہوتا ہے حضرت نہیں وہ ٹانگوں ہاتھوں کا محتاج ہوتا کوئی بھی. ان کا بابا ہوتا ہے. وہ میں نے دیکھا حضرت آنکھوں میں نا لے اتو بابا اتو, اور نال کتاب بھی کوئی نہیں. لے مناظرہ جیتے اسی حضرت. وہ حضرت اکیلے بیٹھ گئے. اب درمیان میں جج بیٹھے, مناظرے کی شرائط طے ہوئی. اب گفتگو شروع ہونی تھی جی. کدھروں شروع ہوئے جی؟ بابا جی نے کہا جی گفتگو میں شروع کروں گا. اسپیکر بابا جی کے آگے رکھا گیا. اب بابا جی نے گفتگو شروع کی. آپ نے فرمایا بھی مناظرہ یہ ہے, دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئی, نہ یاد آئی تو ہار گئے. تو میں تو ویسے بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے باتیں نہیں یاد رہتی کوئی بھی. آؤ آج ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں. سب نے کہا جی وکھرا انداز کی ہوا. فرمایا مناظرے کا موضوع ہے مسئلہ حاضر و ناظر. ٹھیک ہے جی, تو پھر اینڈ کرو یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بخا دے ہو یا ویکھ لو. لیکن حضرت یہ نا ہم ٹریول کرتے ہیں نا, خدا کی قسم سنیو اسی مدرسیاں اس طرح دے با کمال لوگ بیٹھے دیکھے کسی حیران رہ خدا دی قسم. لیکن مزاج بن گیا نا حضرت جی, جو ہیر رانجھا گان والے نے تسی حضرت جی سدن بھی ڈے تے تسی پورا پورا ٹرک پیسیاں دا بھی سٹن ڈے دے. ایسے ایسے علمی لوگ اور ایسے ایسے لوگ کہ جن کو میں کیا کہوں اتنا قرب میسر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ میرے پاس الفاظ نہیں میں اس قرب کو بیان کیا. ہم حیران ہیں وہ مدرسوں کے کمروں میں بیٹھے ہوئے چپ کر کے. ہمارا مزاج ہی نہیں جو حضرت جی ہے بس چلن ڈے نے. حضرت جی مولانا منظور احمد صاحب ایسی شخصیت تھی. اور یہ بڑی دیر حضرت صاحب مناظرہ یوٹیوب پہ بھی رہا ہے. لیکن کہ اعلیٰ سنیوں کا مطلب ہے سنتوں پہ عمل کرنے والا. لیکن آج کل سنیاں کا مطلب ہے جڑے سن ہو گئے سو گئے نے حضرت جی. انہوں نے حضرت جی رپورٹ کر کر کے نا مناظرہ ڈیلیٹ کروا دیا. بڑا زبردست معاملہ میں نے دیکھا خود. لیکن انہوں نے رپورٹ کر کر کے نا دوسروں نے مناظرہ فرمایا یا نبی پاک علیہ السلام دیکھ لو یا دکھا دو. دکھا سکتے نہیں تھے, اور اگر بات کرتے دیکھنے کی اور ان کو پتا تھا بابا اینے جوگا ہے وے, دکھا وہ سکتے نہیں تھے. اور اگر بات کرتے دیکھنے کی ساتھ پھر اپنے مسلک کا جنازہ بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جانا تھا. ایک بھاگا, دوسرا بھاگا, تیسرا بھاگا, چوتھا بھاگا, سارے ہی بھاگ گئے. حضرت نے سپیکر پہ بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی. فرمایا اوئے اور وخا نہیں ہو سکتے اور ویخ ہی لیندے اینے آدھا پلا ہو جانا سی. اس لیول کی شکل. ہاں جی کچھ ہوتے ہیں ایسے حضرت جن کو انکار نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں. فرمایا کچھ اللہ کے بندے اس طرح کے ہیں اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے. ساری زندگی حضرت جی دین کی خدمت کی. میں نے پہلے کہا ہے پتر, اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جنگ میں رہ کے قرب میسر آئے, کام کرو کوئی. اور حضرت جی اگر آپ کام کی بات کریں تو حضرت صاحب اینے کا کام کرنا لینے آپ کو
کچھ نہیں ضرورت پڑے گی، بس کام کرنے والے بنو حضرت جی. مثال کے طور پہ حضرت جی، اب میرے پاس خیر اتنا وقت تو نہیں ہے کیونکہ صبح پھر میرا پروگرام ہے، لیکن سمجھیو میں تہاڈے نال ہی ہوں تے جے کہندے ہو تے میں ٹر چلنا. آؤ حضرت میں آپ کو جھنگ کی گلیاں، سڑکیں، بازار گھماتا ہوں. آج بھی جھنگ کی دیواروں پہ وہ فلیکسیں بھی موجود ہیں جن محافل کو ہوئے 2 سال گزر گئے ہیں. فلیکس کیا ہے؟ ایک پاسے خانہ کعبہ شریف دی تصویر ہے، ایک پاسے گنبد خضرا دی تصویر ہے، بچ لکھے ہے محفل میلاد مصطفیٰ، اتنے لکھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، تھلے جناب فلاں خطیب فلاں خطیب. 2 سال پرانی فلیکس سے بھی دیواروں پہ لگی ہیں. اللہ کے نام پہ بھی مٹی پڑی ہوئی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے نام پاک پہ بھی مٹی پڑی ہوئی ہے. کم کم کوئی آؤ نہ ہو جو صدا جی جنگ والوں کو میں بھگتنے کو تیار ہوں. جے نہ نکلن 2 سال پرانیاں میں جرم دار ہوں. سارے گزر جاتے ہیں، کسی کو نظر ہی نہیں آتا. کیا دعوے کرتے ہو، کیا باتیں کرتے ہو تم. وہ جو حضرت کہہ رہے تھے نا، میں اسی لیے تو حضرت ہم سے یہ کلام سنے نہیں جاتے. بھائی کیا ہے خالی دعوے. حضرت صاحب کم کی ذرا بات سننا کہ کم 75 سال مثلا حضرت ہم اتنے تو چلو اللہ کا شکر ہے چک چلتے ہیں حضرت جی، 226 چک 225 چک، ہم بھی آج 224 چک میں ہو کے آئے ادھر بوانا والی سائڈ. لیکن ساڈے اتنے چک نہیں حضرت، ساڈے اتنے نا چلتے ہیں. حضرت جی 75 سال ہو گئے اسی کی کام کرنا سی اج تک اپنے پنڈاں دے نا سدھے نہیں کر سکے. اور ایسے ایسے میرے پاکستان میں غلیظ نام بھی علاقوں کے گاؤں کے موجود ہیں کہ ممبر پہ اس وقت میلاد مصطفیٰ کے سٹیج پہ مجھے وہ نام لیتے بھی شرم آتی ہے، اور ہمارے پنڈوں کے وہ نام ہیں. میں چلو کہیں دور نہیں جاؤں گا، میں آپ کو اپنے سیالکوٹ لیے چلتا ہوں. میرے سیالکوٹ کے قریب آج بھی ایک علاقہ موجود ہے، 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، جس کا نام کیا ہے؟ بدی پور. بدی بد والا بدی ہے، وہ یہ نہیں کہ بے میں ہے بھی ہے صاحب. بدی جو نیکی کی کا متضاد ہے. کیا نام ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. 75 سال ہو گئے حضرت جی. علاقے کا نام کیا ہے؟ اور باقی شاید ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں کئی نام گھومے ہو ایسے، ہم تو نام نہیں صحیح کر سکتے. کوئی پتھر کم کرو خدا دا واسطہ جی، یہ آئے اکٹھے ہوئے یہ وہ کر کے سب گئے، کچھ نہیں اس کا. کم کرو. جتنے ادھر بچے بیٹھے ہو ایک آپس میں ایک تنظیم بناؤ، نکلو ایک ایک علاقہ ڈویژن کرو، فلیکساں لاؤ جا کے، خدا دی قسمیں مارے جاؤ گے سارے. میں سچ کہہ رہا ہوں، بہت کچھ معاف ہو جاتا ہے، بے ادبی معاف نہیں ہوتی ہے. ہم ٹریول کرتے ہیں نا حضرت صاحب، 2 نہیں، ہم نے اتر کے ایسی ایسی فلیکس بھی اتاری 4 سال پرانی ہے حضرت، اور اتنی اتنی مٹی پڑی اللہ اور اللہ کے رسول پاک کے نام مبارک پہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. حضرت جی اتنے اتنے برف کے ٹکڑے تو ہم نے وہ زالہ باری میں دیکھے ہیں. اس بار جو زالہ باری ہوئی ہے وزن تولا گیا آدھا کلو دا، آسمان تو برف دا ٹوٹا ڈگیا تھلے. اور یاد رکھنا پتر، اگر ہم نے اپنے حالات ٹھیک نہ کیے تو آدھا کلو نو کلو ہوندے ٹائم نہیں جے لگنا، تو کلو نو 2 کلو ہوندے ٹائم نہیں جے لگنا. کام کرو پتر، کوئی بڑے دعوے دوے کر لی. میں نے کہا نا کام کرنے ہوں تو اتنے کام بتاؤ. کوئی آپس جنہیں بچے بیٹھے دے نا، انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں حضرت کوئی محفلاں کٹائیے تو کوئی بھی کام کریے. تھک گئے ہیں اسی بھی، کوئی اتھے آئیے تارک پائی اور نے پائی جی بیٹھے نے جن بچے سارے کو کریے یار. ہر شہر چ نا کوئی دن رکھیے، میں بھی آواں کٹھے ہوئیے تو جتھے جتھے اللہ اور اللہ کے رسول دا نام ہے انہوں لائیے حضرت جی، انہوں دھوئیے، انہوں خوشبو لائیے، کتے کٹھا کریے. مارے جاواں گے سارے حضرت جی، خدا دی قسمیں مارے جاؤ. 3 سال 4 سال حضرت پرانیاں فلیکس آج بھی کندھاں تے لگی ہیں. کم کرو یار. جو کام والا ہے وہ جھنگ میں بھی بیٹھا سمجھنو وہ مدینہ والے محبوب کے بالکل قریب ہے. اور جڑا حضرت جی کام والا نہیں پاویں اتھے بھی ٹر جائے کچھ نہیں. یہ
انہوں نے حضرت کتاب لکھی، بس آخری بار مدینہ الرسول، کمال کی کتاب لکھی حضرت. وہ اس میں لکھا ہے، کہتے ہیں حضرت کے حج کے ایام، جیسے اب حج کے دن چل رہے ہیں، کہتے ہیں حج کر لیا، ہم مدینہ پاک حاضری تھے. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے نگاہ کرم فرمائے، بالکل آپ کے قدموں میں جگہ مل گئی، بالکل قریب ہوٹل. کہتے ہیں ہم اپنے کمرے میں بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، دروازہ کھلا تھا، اندر ایک بلی آ گئی. کہتے ہم بڑے خوش ہوئے، محبوب کے شہر مبارک کی بلی. ہم دنیا دار ہیں پتر، ہمیں یہ کیفیات نہیں میسر آتی کو. یہ تو عاشقوں کے رنگ ہیں نا. جو لکھا ہے نا کہ مجنوں وہ کسی کتے کو چوم رہا تھا، کسی نے کہا مجنوں وہ اتنا گیا گزرا ہو گیا تو کتے بھی چومتا ہے. اس نے کہا تجھے کتا نظر آ رہا ہے لیکن یہ لیلا کی گلی کا کتا ہے. عشق ہے نا جی، عشق ہے. پھر جو عاشق ہوتا ہے اس کو اپنے محبوب کی ہر چیز میں سے اپنے محبوب کی خوشبو آتی ہے. اس نے کہا تیرے لیے کتا ہے، میرے لیے لیلا کی گلی کا کتا ہے. یہ لیلا کی گلی میں آنا جانا ہوتا ہے اس کا، اس پہ لیلا کی نظر پڑتی ہے، یہ لیلا کو دیکھتا ہے. عاشقاں گلا اسی پتر دنیا دار دو روٹی دے بنجارے، ساڑی جانے بلا عاشقی کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا پتہ مدینہ پاک کیا ہے. یہ تو عاشقوں کی باتیں ہیں نا. وہ کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے محبوب کے شہر مبارک کی بلی. کہتے ہیں اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں آیا. کہتے ہیں ہم جو روٹی کھا رہے تھے نا اس میں سے ایک ٹکڑا توڑا اور بلی کو پیش کر دیا. کہتے اس نے قبول کیا. کہتے اگلے دن پھر آ گئی. حضرت نے لکھا ہے، کہتے ہیں ہمارے کمرے میں ساتھ ایک پاکستان سے آئی سیاسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی. کہتے اگلے دن پھر آئی، اس نے ہمارے ساتھ وقت گزارا، کھیلی. کہتے ہیں ہم نے پھر کچھ پیش کیا اس کو. کہتے ہیں چلی گئی. تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی. کہتے ہیں وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا وہ بلی سے جی لگا بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ جاتے ہوئے پاکستان بلی ساتھ لے جاؤں. سعودی حکومت سے اجازت لی، انہوں نے کہا لے جو جی. پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، وہ سواری ود گئی. ایک پنجرا تیار کروایا آرڈر پہ، بڑا نرم و نازک سا، جس میں بلی کو لے کے جانا. لکھا ہے حضرت نے کہ جس دن صبح روانگی تھی نا پاکستان کے لیے، جب رات کو سوئے نا یہ دو آنکھیں بند ہوئیں، اندر کی کھل گئی. اور یاد رکھنا پتر، یہ اندر دی کھل دی ادوں دے جدوں اے دو حرام تے بند ہوندیاں نے، پھر کھلتی اندر. جتنی دیر یہ حرام اور غیر محرم پہ بند نہیں ہوں گی اندر والی نہیں کھلے گی. اور یاد رکھنا یہ دو، یہ کنات سے آگے نہیں دکھا رہی، یہ دو اس کے پیچھے نہیں دکھا رہی، لیکن پتر جب یہ اندر والی کھلتی ہے نا تو یہ زمین پہ کھڑے ہو کے عرش الہی بھی دکھاتی ہے. وہ سو گئے، یہ دو بند، اندر دی کھل گئی. اب جو شاہ صاحب نے لکھا ہے اس کا مفہوم ہے جی، منوان نہیں ہے. کہتے ہیں جب سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہے اور آپ فرما رہے ہیں حاجی جس طرح تو آیا تھا اللہ تجھے خیریت سے لے بھی جائے، بس اتنا کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا ہے. ہماری بلی دیکھ لو، وہ بلی کو بھی ہماری کہتی ہیں. تم تو تھے ہی ہمارے، تم تو تھے ہی ہمارے، کیا کر لیا تم نے، کس راستے پہ چل. میں اپنا اور آپ کا حال دیکھ کے بس یہی کہوں گا، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول، کچھ پلے نہیں رہا. دین تو گیا نا، دنیا بھی کچھ نہیں، نہ دین. اور بالکل جی یہ شعر ہم پہ سجتا ہے اس وقت، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یا تو ہوتا نا حضرت کو دنیا میں کو نام کما جاتے، کچھ نہیں، بالکل زیرو ہی تھے بھی. یہ بچوں نے یہ موبائل اٹھا رکھے ہیں، ایک بھی نہیں ساڈا، نہ سامسنگ ساڈا، نہ نوکیا ساڈا، نہ اوپو ساڈا، نہ بھائی ویوو پورے اتوں منگوا کے جوڑا نہیں ڈے دے انہوں نے، آپ تو نہیں نہ بنائے کوئی، جوڑا نہیں ڈے دے. نہ ٹویوٹا ہماری، نہ ہونڈا ہماری، نہ سوزوکی ہماری. یہ بچوں نے سامنے یہ جو کیمرے لگائے ہوئے ہیں نا جی بھی نہیں ایک ساڈا، نہ سونی ہمارا، نہ پیناسونک ہمارا، نہ نائکون ہمارا.
کیا 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 نہ خدا ہی ملا نہ وصال سن، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دین بھی گیا۔ اس وقت حضرت بنگلہ دیش کی کرنسی بھی ہم سے اوپر گئی ہے، اس وقت افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے اوپر ہے، اس وقت حضرت جی سری لنکا کی کرنسی بھی ہم سے اوپر ہے۔ نہ خدا ہی ملا، دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ یہ نہیں کہ چلو دونوں گئے، چھوڑ کے تیرا دامنیرا حق ہم سے بھول، پتر آج بھی واپس آ جاؤ، سارے دن اچھے آ جائیں گے۔ دن کہا حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا اللہ تجھے لے جائے، بس اتنا کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جائے۔ اس میں لکھا ہے وہ سیاسی شخصیت وہ حاجی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں۔ آگے سے نبی پاک علیہ السلام فرماتے حاجی کس طرح اجازت دوں، 4 راتیں گزر گئیں، یا 3 یا 4 لکھا ہے، راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ مجھے پکار پکار کے عرض کرتی رہتی ہے یا رسول اللہ نظر فرماؤ نہیں تو مدینہ چھڑو جانا جی۔ چلے ہو بلیاں روئیں، وہ بلیوں کی بھی سنیں، تیری نہیں سنیں گے۔ لیکن داس تو رویا کس دن تو نے اپنا غم ان کو سنایا؟ تو سود لے لیا انہوں نے نہیں دسیا، تو نے دھوکہ دے لیا، تو نے ان کو، تو نے کم تول لیا، تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کو، تو نے ملاوٹ کر لی، تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کو دستے صحیح کبھی سنا تو صحیح اپنا دکھڑا، نہ سنیں گے تو پھر کرنا، تو نے کب سنایا ہے؟ اور اعلیٰ حضرت کے میں اس شعر پہ بات پھر انشاءاللہ کبھی، کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، کمال حضرت جی کی فرمایا امتی جو کرے فریاد آل زار میں ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اور دیکھو نا حضرت جی میں نے کہا نا اسی 2 نمبریاں کر لیاں اتھے کدی اپنی عرضی، اب ذرا سنو امام اہل سنت عرضی کس طرح پیش کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، بھائی جنہ دے ہیں وہاں پھر انہوں نے دسنا ہے کیا عرض کر، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ دست صحیح کبھی امتی جو کرے فریاد حال ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اس لیے بیٹا 5 وقت نماز کی پابندی کرو، ذکر کرو، درود پاک پڑھو، اور پتر کوئی کام کرو، کام دی لوڑ ہے پاکستان میں اس وقت، کوئی کام کرو۔ اور جتنے نوجوان ماشاءاللہ بیٹھے ہو پتر میں سیٹاں خالی نے جی وڈے ہو، بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں، صلاح الدین کی سیٹ ایوبی کی ہے ہی نہیں، جن درخواست دیتی ہوئے میں صلاح الدین ایوبی لگنا کوئی نہیں ہے، کوئی چمک چلو، کوئی ہینڈو ملو، بس ٹک ٹاک اختر لاوا شادو ویلا، یہ میری قوم کا معیار اور مزاج ہے، یہ میری قوم کا معیار ہے، یہ میری قوم کی ترجیحات ہیں آج کل۔ 2 ٹھمکے لگاؤ فیمس ہو جاؤ گے، ہاں جی خالی ہے، ایک درخواست نہیں آئی صلاح الدین ایوبی لگنے کی، ایک درخواست نہیں آئی طارق بن زیاد لگنے کی، ایک درخواست نہیں آئی نور الدین زنگی لگنے کی، سیٹاں خالی ہے، اعلان ہو رہا ہے بار بار، اور ہے کوئی نور الدین زنگی لگنے والا؟ ہے کوئی طارق بن زیاد؟ ہے کسی کو شوق ٹیپو سلطان کی سیٹ پہ بیٹھنے کا؟ کوئی نہ، ہم تم آئے البکرم، اس لیے پتر جو اقبال نے کہا تھا نا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، تمنا ہی کوئی نہیں، تمنا ہی کوئی نہیں، تمنا
اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ ساڈے بھائی تارک دی خیر کرے، اس بچے کو اللہ خوب دین پہ استقامت دے گا، اور میری تو دعا ہے جی اللہ ان بچوں سے کام لے، کوئی اللہ ہم سے کوئی کام لے لے، پتر مر جانے سارے کوئی نہیں، اللہ ساڈے کلو کو کام لے لے، کیونکہ جب اللہ کام لیتے ہیں تو اللہ بابیلوں سے لے لیتے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ کام لے ساڈے، تاکہ کل جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانا ہو تو شرمندگی نہ ہو حضرت، وہاں جا کوئی کام ہمارے پلے ہو حضرت جی، کچھ ہم بھی عرض کریں وہاں جا کے، یہ ڈیوٹی ہم بھی کر کے آئیں گے، آگے آپ کی مرضی، آپ کو ڈیوٹی پسند آئے نہ آئے، ہم بھی کیا کہو گے ادھر، چھوٹے ساں وڈے ہوئے، اسکول ٹر گئے، ویاہ کر لیا، جانے جمے، روٹی کھادی، مر گئے، بس کیا کہنا کیا ہے ادھر جا کے حضرت، کیا جواب دینا ادھر جا کے، کیا کیا، کیا کر کے آئے؟ اور پتر روز درود پاک پڑھ کے نا، جتنے نوجوان بیٹھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کیا کرو، اور رو رو کے عرض کیا یا رسول اللہ اس نکمے کلو کو کھم لو، کو نگاہ کرم فرما، میری زندگی ضائع نہ ہو جائے، کوئی کام اللہ کی، یا اللہ کوئی کام، کشمیر پتر کام، فلسطین بیٹھو ناکھاں بلا لو، بس یہ کرو وہ کرو، اٹھ جاؤ سارے۔ میں بس جی آخری اب بات یہ جی، جو شب معراج گزری ہے، ظاہر ہے جی بڑا تعلق ہے شب معراج اور مسجد اقصیٰ کا آپس میں، کم و پیش 1,24,000 انبیاء جمع ہوئے، جبرائیل امین ہے، براق ہے،